ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وأما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ آج ہم اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے پر ہیں، جو ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے اس کا آغاز کیا تھا دوسری ماہ رمضان سے۔ گفتگو کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ خدا نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم صفت تقویٰ کو حاصل کر لیں۔ یہ صفت تقویٰ انسان کو اس کی زندگی کا حقیقی سفر، اور وہ حقیقی سفر کیا ہے کہ انسان اپنی واقعی اور اصلی زندگی کا آغاز اس وقت سے کرتا ہے کہ جب وہ خدا کی طرف سے پیش کردہ پیغام کو قبول کر لے۔ یہ ایک جملہ میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت چاہوں گا اس کی، کیونکہ آج میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہے کہ کافی لوگ پہلی دفعہ گفتگو کو سن رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا پیچھے سے اپنی بات کو ملانا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیتیں، اس کا حوالہ آپ دیکھیے گا سورہ انعام میں آیت 120 سے 30 کے درمیان ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ انسان جو اس زندگی میں بظاہر زندہ ہے لیکن خدا کے پیغام کو نہ سمجھتا ہے نہ قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ میت ہے، وہ چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی نظر میں اس کو زندہ نہیں کہا گیا۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو میت تھا، مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اور جس کو پھر ہم نے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے نور قرار دیا جسے لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ تو ایمان وہ نور ہے کہ جو انسان کو در حقیقت زندہ کرتا ہے، ورنہ زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ چلتی پھرتی میتیں ہیں، زندہ افراد نہیں ہیں۔ زندہ انسان کب سے ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کے پیغام کو جو بصورت وحی ہمارے سامنے پیش کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، جب اس کو سمجھ کر قبول کرے، تب سے اس کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب ایمان کا بیج انسان کے قلب میں بو دیا جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ انسان کے حوالے سے سب سے لطیف بات یہ ہے کہ انسان خود ہی زمین بھی ہے، خود ہی کسان بھی ہے، اور اپنے اندر ہی اپنی فصل کو بھی پاتا ہے۔ زمین کیا ہے؟ انسان کا قلب ہے۔ اسی زمین میں خود ہم اپنے ہاتھوں سے ایمان کا بیج بوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پھلتا پھولتا ہے، اس کے ثمرات، اس کا پھل، اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے بینیفٹس، وہ بھی ہم سب سے پہلے خود اپنے اندر پاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ یہ بیج سے پھلدار درخت بننے تک کا سفر، یہ کہلاتا ہے تزکیہ نفس، کہ جس وقت ہم نے ایمان کو قبول کیا اور جب یہ ایمان پھل دینا شروع ہو گیا، تناور درخت بن گیا، جس کی مثال پروردگار نے سورہ ابراہیم کی آیتوں میں دی ہے کہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ وہ درخت ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سفر تزکیہ ایک سفر ہے، بیج سے پھل بنانا ایک سفر ہے۔ یہ سفر
جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے. اس سفر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ جہاد ہے، جہاد نفس ہے. جہاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سفر آسان نہیں ہے. اس سفر میں انسان کی مخالفت کرنے والے اور انسان سے دشمنی کرنے والے بہت ہیں. اندرونی طور پہ بھی دشمن موجود ہیں، بیرونی طور پہ بھی دشمن موجود ہیں. اندرونی دشمن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کل کہ دو دشمن ہیں. ایک نفس امارہ، یعنی نفس کی وہ حالت جب وہ مادی لذتوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. نفس کی اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، حکم دینے والا، یعنی وہ نفس جو انسان کو پش کرتا ہے میٹیریل پلیجرز کی طرف، لذتوں کی طرف، کارنل ڈیزائرز، حیوانی شہوتوں کی جانب جو دھکیلتا ہے، یہ نفس امارہ ہے. یہ اندرونی طور پہ ہمارا دشمن ہے، مخالف ہے اس کہ ہم اس سفر میں اوپر کی طرف جائیں. اور دوسرا دشمن ہے شیطان رجیم، جو وسوسوں کے تیر چلا کر کنفیوژن کا ایک پورا جال اور نیٹ ورک بنا کر ہمیں اس میں ٹریپ کر دینا چاہتا ہے. یہ دو دشمن ہیں جو اندر سے ہمیشہ آپ کے خلاف رہیں گے کہ آپ اس سفر میں اوپر کی طرف نہ جائیں. اور در حقیقت نفس امارہ اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف جہاد زیادہ مشکل ہے بنسبت ایکسٹرنل ورلڈ کی کفر کی اور طاغوتی طاقتوں سے مقابلے. اسی وجہ سے اندرونی جہاد کو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، اور بیرونی جہاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر کس کے مقابلے میں ہے؟ طاغوت کے خلاف. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس سسٹم کو یا اس پورے نظام کو جو اپنے خود ساختہ چیزوں کو لانا چاہتا ہے اور خدا کے نظام کو ہٹا دینا چاہتا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے ایک نظام پیش کیا انسانوں کے سامنے، پوری انسانیت کے لیے. طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ خدا کا نظام ہٹ جائے اور اس کی جگہ میرا نظام ان پلیس آ جائے. اور طاغوت کی سب سے پہلی مثال کے طور پر قرآن نے کس کو آئیڈینٹیفائی کرایا؟ فرعون. اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو یہ کہ اذهب، جاؤ، الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ طغیان گری پر عمل ہے. تو طاغوتیت کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ فرعون کو اسٹڈی کریں گے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں. پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ اب بات کو مجھے سمیٹنا ہے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں، تو ہم اس جگہ تک پہنچے کہ جہاد نفس، جیسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر جہاد ہے تو جہاد کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا پڑتی ہے جنگ کے لیے. مطلب میدان جنگ میں آپ یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں جا کے کھڑے ہو سکتے، اس وقت لازمی ہار لازمی ہے. اس صورت اسٹریٹجی کیا ہے جہاد نفس کی، اور ہتھیار اور سپاہ کیا ہے جہاد نفس کی. یعنی کہ جہاد کن لشکروں کے ساتھ لڑیں گے اور کس پالیسی کے تحت لڑیں گے. لشکر کے حوالے سے، اچھا میں بات کر رہا ہوں اس کتاب کے ریفرنس سے، 40 حدیث آیت اللہ خمینی کی کتاب، 40 حدیثوں کی تشریح. لیکن 40 حدیثوں کی تشریح ایک مخصوص انداز سے کی گئی ہے، رینڈم نہیں ہے. تو اس میں اسی کے حوالے سے میں ایک ایک حدیث کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث اس میں جہاد نفس. جہاد نفس کے ہتھیار کیا ہیں، سپاہ کیا ہے؟ سب سے پہلی سپاہ ہے تفکر. تفکر صحیح. تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پر غور کرے ریزننگ اور دلیل کے ساتھ. کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دے دینا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو نہیں پسند کرتا، یہ تفکر نہیں ہے. تفکر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیٹا کلیکشن، انفارمیشن کا جمع کرنا، اس انفارمیشن کو عقلی اصولوں کے تحت اینالائز کرنا،
اور پھر جو درست نتیجہ نکل رہا ہو اسے قبول کرنا، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ یہ کہلاتا ہے تفکر صحیح۔ یہ نہیں کہ جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اسے مان لوں، اور جو چیز میرے پرانے عقیدے کے مطابق یا میری پسند کے مطابق نہیں ہے اس کو رد کر دوں، انڈر دا کارپیٹ دبا دوں۔ یہ تفکر نہیں۔ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو انفارمیشن ہے کلیکٹ کیجیے، اس کو دیانتداری کے ساتھ اینالائز کیجیے، اور جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے حق کی صورت میں اسے قبول کیجیے۔ یہ تفکر کس چیز کو ختم کرے گا؟ شیطان کے سب سے بڑے حربے کو ختم کرے گا۔ وہ کیا؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ غفلت یا اگنورنس کی کنڈیشن میں رہیں۔ تفکر غفلت سے باہر نکالتا ہے، تفکر انسان کو جہالت سے دور کرتا ہے۔ تو پہلا ہتھیار کیا ہے؟ تفکر صحیح، یعنی رائٹ فل پونڈرنگ، یا جو چیز آپ کی سوچ کو، فکر کے بارے میں جو قبول کر سکتے ہیں آپ سچائی اور اچھائی کے ساتھ، اسے قبول کریں، اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں۔ دوسری چیز ہے، دوسرا ہتھیار ہے تذکر۔ ذکر کا معنی ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ زبان سے کچھ پڑھنا یا کوئی الفاظ بیان کرنا، نہیں۔ میں آپ دوستوں کے سامنے کئی دفعہ یہ چیز بیان کر چکا ہوں، اور حوالے کے طور پر ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 سامنے رکھی تھی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کر اپنے نفس میں، نہ کہ زبان سے، تضرعا وخیفا، گریہ کے ساتھ اور مخفی طور پہ چھپا کے، ودون الجہر من القول، اور زبان سے بول کر نہیں۔ یعنی تاکید ہے کہ ذکر زبان سے بول کے نہیں ہوتا، بلکہ ذکر نفس کے اندر ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ، گریہ کے ساتھ۔ تو دوسری چیز ہے تذکر، یعنی جو چیز آپ نے سمجھی، جو صحیح انفارمیشن ہمیں انبیاء علیہ السلام نے دی، اس کو یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بات سنی، اچھی بات پتہ چلی، اچھی بات سمجھ میں آئی، اس کے بعد گئے اور وہی جو شیطان نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے شہوات کا، خواہشات کا، ان میں پھنسے اور بھول گئے۔ نہیں، تذکر، یاد رکھنا۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں ایک سوال بھی آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ آغا نے یہ بالکل حدیث کے آخر میں ایک چیز نقل کی ہے، ایک حدیث پیغمبر اکرم کی، اور اس پر بہت زیادہ زور دے کر ایک بات کہی ہے، اور شاید یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی سی دشوار ہو سمجھنا، کیونکہ ہم ابھی اس رستے کے حقیقی مسافر نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی فرمائش کی کہ کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے، لوگوں سے الجھنے سے باز رہو۔ یعنی یہ جو ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دیکھا، ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ ایک بات کر رہا ہے، ہم نے فوراً اس پہ کمنٹ پاس کر دیا کہ آپ غلط ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو بولے گا، اتنی آسانی سے تو کوئی اپنے کو غلط تسلیم کرتا نہیں، چاہے غلط ہو کیوں، وہ بھی جواب دے اور ایک جھگڑا شروع ہو جائے۔ یا دینی امور میں سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے ہٹ کر بحث کرنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک دینی امور میں گفتگو وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان سیکھنے کے لیے بات کرتا ہے کہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے پتہ چل جائے یہ کیا ہے، لیکن نہیں، بہت سارے لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں گویا ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں، ایک متنازعہ بات کر دی کہ اب اس پر کوئی نہ کوئی ضرور کچھ بولے گا اور وہ ایک چیز شروع ہو جائے گی۔ تو میں حدیث باقاعدہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو حدیث انہوں نے اس حوالے سے نقل کی ہے کہ بعض اصحاب پیغمبر اکرم کے نقل کرتے ہیں کہ ہم انہیں رسول خدا آئے ہمارے پاس اس حالت میں کہ ہم دین کے بارے میں کسی چیز میں جھگڑا کر رہے تھے، انہیں بحث کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو اس قدر شدید غضبناک ہوئے، حالانکہ پیغمبر اکرم غضبناک نہیں ہوتے تھے، غصہ آپ سے بہت دور ہے، اس قدر شدید غضبناک ہوئے کہ ایسا غضب ہم نے آپ سے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا. بس بے شک مومن کبھی جھگڑا نہیں کرتا ہے، کبھی اس قسم کے جھگڑے میں، یعنی مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے جدال میں اور جھگڑے میں ملوث ہو. اور پھر آخر میں آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، کسی بندے کے لیے ایمان کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی، کمال تک نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ اس جدال کو ودا نہ کر دے. ودا کا مطلب خداحافظ نہ کرے، گڈ بائی نہ کرے. جھگڑا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی بات کرنا ہے سیکھنے کی نیت سے کرنا ہے، اگر کوئی بات کرنا ہے سکھانے کی نیت سے کرنا ہے. اور سکھانے کی نیت سے کب کرنا ہے کہ جب آپ کو خود اس کے بارے میں بتاؤ. وہ بات نہیں کہنا جو خود نہیں جانتے، اس چیز کے بارے میں دوسروں سے اصرار نہیں کرنا جو خود نہیں سمجھتے. تو کسی بھی بندے کا ایمان اپنے کمال تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ بدع نہ کر دے، رخصت نہ کر دے میرا، یعنی اس جدال مجادلے بحث مباحثے کو. وہ ان کان محقا، اگرچہ کہ وہ خود حق پر کیوں نہ ہو، تب بھی یہ جھگڑا نہیں کرنا. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کو ہم نے بات دیکھا، غلط کام کرتے دیکھا، اور ہم نے اس سے کہا کہ محترم اگر آپ اس چیز کو یوں نہیں یوں کر لیں، یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. وہ کہہ مجھے آپ کی بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا خدا حافظ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور ایک ایسی بحث اور ایک ایسے چیز شروع ہو جائے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. میں آپ کو اس کے حوالے سے دیکھیں دو باتیں اور بیان کروں. سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف، ان دونوں میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ابھی انہوں نے خدا سے کلام کا آغاز بھی نہیں کیا کہ خدا نے پہلے سے ایک بات کر دی. کیا بات کر دی کہ اے موسیٰ تمہیں پیچھے اپنی قوم کا حال پتہ ہے؟ کہ نہیں، میں تو 40 دن سے قوم سے الگ ہوں. پھر پروردگار نے بتایا کہ تمہاری قوم کے لیے سامری نے ایک بچڑا، ایک گوشالہ بنایا اور تمہاری قوم اس کی پوجا کر رہی ہے اس وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، پلٹے. پھر وہ سارے واقعات ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان واقعات میں سے ایک پہلو یہ کہ جناب ہارون کو سختی سے پکڑا کہ میں تمہیں اس پیچھے اپنے اس قوم کا جانشین بنا کے لیا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ گوشالہ پرستی کیسے شروع ہو گئی؟ تو انہوں نے جو جوابات دیے اس میں سے ایک بڑا اہم جواب یہ ہے کہ میں نے ان کو سمجھایا اور یہاں تک کہ یہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور جب مجھے یہ ڈر ہوا کہ قوم میں تفرقہ پڑ جائے گا تو میں چپ ہو گیا. اس سے ثبوت ہمیں ملتا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی کا. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی پیغمبر اکرم کے بعد، کیوں خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اس کو یہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں دکھا دیجیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر خدا نے قوم کو بتایا، سمجھایا، بچڑے کی پوجا کے خلاف، کہا کہ یہ امر، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے باز آؤ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب قوم میں گروہ بنتے اور آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تو وہ خاموش ہو کے کونے میں. تو یعنی تفرقہ پڑنا قوم میں، امت میں، یہ زیادہ بری بات ہے بجائے اس کے کہ لوگ مومنٹلی کچھ غلط کام کر دیں، کہ پھر موسیٰ آئیں گے، سنبھال لیں گے، سمجھا دیں گے. یعنی جناب ہارون نے اس کا انتظار کیا، لیکن قوم کے اندر تفرقے کو قبول نہیں کیا. تو یہ جدال، یہ جھگڑا آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ مجادلہ، غیر ضروری مباحثہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے تزکیے کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز، اجتماعی طور سے بھی، انفرادی طور سے بھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی بتائی جاتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی از منکر، کے امر بالمعروف و نہی از منکر کا مطلب شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے.
سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی از منکر ہوتا کیسے ہے؟ آپ کی ذات سے اور آپ کے کردار سے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا چھٹے امام نے کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو اپنے کردار کے ذریعے سے۔ اس کے لیے ہمیں جا کے دوسروں کے سامنے پورا ایک دفتر کھول کے بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے امام نے یہ جو آپ کے امام نے کہا ہے وہ آپ کی ذات سے جھلکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، اصول کافی میں یہ نہیں۔ اگر جو آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں ہے تو وہ آپ کی ذات میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب آپ خود ہی ایک چیز کو بلیو نہیں کرتے دوسرے کو کیا بلیو کر رہے ہیں؟ تو یہ 3 ہمارے ہتھیار ہیں۔ کیا ہتھیار ہے اس جہاد نفس میں، اس تزکیے کے سفر میں؟ تفکر، تذکر اور مضر اور نقصان دہ مجادلے اور جدال سے پرہیز۔ جھگڑا نہیں کرنا، تفرقہ نہیں ڈالنا کبھی، ہمیشہ اتحاد اور اجتماع کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ تفرقے کی طرف۔ جیسا میں نے آپ کو کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جہاد اصغر یعنی حکومت اسلامی کے قیام پر اتنا زیادہ زور کیوں ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ بھی کنڈیوسو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر جس ماحول میں ہم زندہ ہیں وہ ماحول آلودہ ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کے اندر فتنہ و فساد ہو، جھگڑے ہوں، جیسے آج کل خدا نخواستہ ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کوئی انسان صحیح طریقے سے اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماحول کب اچھا بنتا ہے؟ جب ماحول میں محبت ہو، اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے زور بازو ہوں، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینے کی مانند ہے۔ آئینہ منہ سے کچھ نہیں بولتا ہے، آئینے پر اگر آپ غور کریں، آئینہ منہ سے کچھ نہیں بولتا، لیکن جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پورا صحیح غلط سب پکڑا جاتا ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا کیریکٹر اس قابل ہے تو دوسرا انسان اس کے کمپیریزن میں خود اپنے کو دیکھ لے گا، ایون آپ کو بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں۔ اب گفتگو کافی ہو گئی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا مجھے 10-15 منٹ کا ٹائم آج اور دے دیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کافی حاضرین آج نئے ہیں تو مجھے خلاصہ کرنا ضروری ہے، ورنہ میں اچانک سے بات شروع کر دیتا تو شاید بہت سارے لوگ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا ہو۔ تو اب ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی کہ ہمیں اس تزکیے میں کیا کرنا ہے، جہاد نفس میں کیا کرنا ہے، کہ اپنے قلب میں بوئے گئے ایمان کے بیج کو پروان چڑھانا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ کسی ہر زمین میں جا کے بیج نہیں بو سکتے، کیوں نہیں بو سکتے؟ کہ پہلے آپ کو زمین کو صحیح کرنا پڑتا ہے، پریپیئر کرنا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے، اس میں سے خراب اثرات دور کرنے پڑتے ہیں، تب زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس میں بیج بویا جائے اور پروان چڑھے۔ تو اس قلب کی زمین میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے بوئے ہوئے بیج کو خراب کر دیں گی، فاسد کر دیں گی اور اس پودے کو نہیں اگنے دیں گی؟ اب آج سے ہم انشاءاللہ اس پہ بات کر رہے ہیں اگلے 5-6 دن تک۔ شریعت کی زبان میں یا دین کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق مذمومہ یا اخلاق سیئہ، برے اخلاق۔ یعنی انسان کا خود ایک پہلو حسن ہوتا ہے، اخلاق حسنہ، اور اس کے اپوزٹ ایک پہلو ہوتا ہے اخلاق سیئہ، حسنہ کے مقابلے میں، یعنی برے۔ ایک اچھے اخلاق، ایک برے اخلاق۔ برے اخلاق سے اپنے نفس کو پاک کرنا، لیکن ان برے اخلاق میں چیزیں کون کون سی آتی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آقا نے بیان کیا 6-7 اہم ترین چیزیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا دی ہیں۔ سب سے پہلا زہر، جو
انسان کے قلب میں اور وجود میں سرایت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے ریاکاری۔ پہلے میں حدیث پڑھ لوں، پھر اس کے ریا کے معنی سنا لوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کل ریاء شرک، کل ریاء شرک، ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے، ہر قسم کی ریاکاری، کسی کو استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں۔ انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، بے شک جو انسانوں کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر بھی انسانوں پر ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اس کا اجر خدا دے گا۔ ریا کے معنی کیا ہے؟ ریاکاری کے معنی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر ہم اپنی لینگویج میں بات کریں، علمی زبان سے بغیر ہٹے، علمی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں کر کے، تو ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے شو آف، کسی بھی چیز کو اس طریقے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگوں کی نظر میں وہ چیز اچھی ہو اور اس بنیاد پر لوگ میری تعریف کریں۔ کسی بھی چیز کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کرنا کہ بنیادی نیت یہ ہو کہ اس کو لوگ اچھا سمجھیں اور میری تعریف کریں، اس کو کہا جاتا ہے ریاکاری۔ اور اس حدیث امام علیہ السلام کے بقول ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحتیں اور کچھ آیتیں اور احادیث مزید جو تشریح میں بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ ریا عبادت ہے ظاہر کرنا، نمود و نمائش کرنا۔ اب یہ علمی زبان سے میں بات کر رہا ہوں، اپنی زبان میں۔ اعمال حسنہ یا خصال پسندیدہ یا عقائد حقہ، یعنی جس پہ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، کس چیز کی شو آف کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ میں نے اچھا لباس پہنا ہے یا آج میں نے اپنی شکل بہت اچھی بنا لی ہے، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ریاکاری کے خطرناک پہلو کیا ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال یا اچھی صفات یا اپنے عقیدے کو اس طریقے سے شو آف کرے۔ میں پھر دہراؤں، اعمال حسنہ، اعمال حسنہ، میں نے آج روزہ رکھا، یا میں نے نماز پڑھی، یا میں نے نماز شب پڑھی، یا مثال کے طور پر میں نے رجب کے اور شعبان کے روزے رکھے، یہ اعمال حسنہ۔ اب یہ اعمال حسنہ ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ جیسے مجھے یاد آتا ہے علامہ ذیشان صاحب مرحوم کا جملہ بہت اچھے، ان کے بزلہ سنجی سے وہ بڑے خوبصورت نکات بیان کر دیا کرتے ہیں۔ نے کہا کہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز شب پڑھی، اب جب صبح نکلے محلے میں یا کسی جگہ گئے تو اب نیند کے مارے نڈھال ہو رہے ہیں، بار بار جھوم رہے ہیں، نیند کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آج آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ کہنے لگے بھائی کل رات میں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز شب کا سر کیا۔ یعنی اس طریقے سے اپنے کو دکھانا، یہ وہ ریاکاری ہے جس کی طرف آ رہے ہیں شرع۔ یا مثال کے طور پر میں بات میں میرا خدا کے سوا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، واللہ میں خدا کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا۔ آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیے۔ اس ڈکلیریشن کی قدر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو بھروسہ نہیں کرتا یا خدا کے سوا کسی کو نہیں چاہتا، یا امام زمان علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتا ہوں یا جان قربان کر سکتا ہوں۔ جبکہ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہوں گے کہ جب امام کو ضرورت پڑے گی تو رائے فرار اختیار کریں گے، کہ جو اس قسم کے بلند باند دعوے کیا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ریاکاری کیا ہے؟ عقائد حقہ
یا پسندیدہ صفات، یعنی میں عالم ہوں، میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے جانتا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کسی کے اوپر اس چیز کا روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، بلکہ اگر انسان جتنا بھی جانتا ہے اصولی طور پر یہ جاننا کیا ہونا چاہیے نتیجہ؟ عاجزی۔ جو جتنا جانتا ہے اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک قوت قاہر و قادر ہے کہ جو میرے اوپر حاکم ہے۔ عام انسان اس چیز کو اتنا نہیں محسوس کر سکتا کہ خدا کی قوت و قدرت ہم پر کس قدر ہے، عالم کو یہ بات پتہ ہوتی ہے۔ جو جانتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کس قدر خدا کے دست قدرت میں ہوں، تو اسے اسی لحاظ سے عاجزی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو بے سواد ہے، لا علم ہے، وہ اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کرے تو ٹھیک ہے، شاید معافی ہو جائے، عالم کے لیے معافی ہے۔ تو پھر دوہرا دوں، یاد رکھیں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو بھولیں نہیں کہ ریاکاری کس چیز کا نام ہے؟ حقیقتاً اپنے صحیح عقائد، اپنی اچھی صفات اور اپنے نیک اعمال کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کرنا کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، لوگ مجھے صاحب قدر و منزلت سمجھنا شروع کر رہے ہیں، بغیر اس کے کہ اس میں خوشنودی خدا کا کوئی عنصر شامل ہے۔ یہ ریاکاری، اور اس ریاکاری کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ مصیبت میں ڈالنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ یہاں انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ سادہ اور آسان زبان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے انسان کا، دل، یہ دل ایک گھر کی مانند ہے، یہ دل ایک گھر کی طرح ہے، اس گھر میں کسی نہ کسی کو رہنا ہے، اس گھر کا کوئی مالک ہے یا ہونا چاہیے۔ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، بلکہ اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قلب میں اس کے اصلی مالک کو جگہ دیتا ہے یا کسی غاصب کو لا کے بٹھا دیتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ کہیں بھی آپ لوگوں کو دشواریوں سمجھنے میں تو بتا دیجیے، میں دوہرا دوں اور کوشش کروں گا کہ زیادہ آسان الفاظ میں بات ہو، انگریزی میں بھی بات ہو سکتی ہے اگر یہ مسئلہ ہے۔ بات واضح ہو رہی کہ انسان کا قلب، انسان کا وجود ایک گھر ہے، خانہ ہے، بیت ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں مالک کو جگہ دیتے ہیں یا کسی چور ڈاکو لٹیرے کو آگے بٹھا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس گھر کا مالک سوائے رب حقیقی و اصلی کے اور کوئی نہیں۔ اس گھر میں کس کو رہنا چاہیے؟ خدا کو رہنا چاہیے۔ اس گھر میں رہنے کا حق کسے ہے؟ تجلیات الہیہ کو ہے، قرآن کو ہے، اہل بیت کو ہے، انبیاء کو ہے، اولیاء کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب خدا کی نورانیت کا جلوہ ہے، ان کو حق ہے کہ اس دل میں، اس دل کے گھر میں رہیں۔ اور کس کو اس گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ شیطان اور شیطانی آثار کو اس میں رہنے کا حق نہیں ہے، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اسٹیٹس کی محبت، جاہ کی محبت، اس کو اس قلب میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سب ڈاکو، غاصب، لٹیرے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی غاصب کو اس گھر میں لا کے بٹھایا تو خیانت تو ہے ہی ہے، یعنی یہ خیانت تو ہے کہ آپ گھر کے مالک کو نکال دیں، اس کی جگہ کسی چور کو لا کے بٹھا دیں، اس کی کنجیاں اس کو دے دیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو انسان کے لیے ہے کہ اگر ہم نے گھر کے مالک کو اس میں جگہ نہیں دی، کہ جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا نہج البلاغہ میں
کہ اگر شیطان تمہارے دل میں راہ بنا لے تو وہ اس دل میں بیٹھنے کے بعد انڈے بچے دینا شروع کرتا ہے، جوجے کی معنی میں۔ جوجا یعنی ایک پرندہ، جیسے ایک پرندہ ہے اپنا گھونسلہ بنائے گا وہ، اور اس کے بعد اس میں انڈے دینا شروع کرے گا، اس کے بچے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وسوسہ جب ایک آتا ہے تو ایک وسوسہ نہیں ہوتا، پھر اپنے ساتھ ہزاروں وسوسے کو لے کر آتا ہے۔ وسوسوں کا پورا ایک نیٹ ورک بنتا ہے، تانا بانا بنا جاتا ہے، جال بنتا ہے، اور پھر وہ اس حد تک تمہارے دل پر، تمہارے وجود پر قبضہ کر لیں گے کہ تمہیں نکال کے گھر سے باہر کھڑا کر دیں گے دربان کی طرح سے، اور تم پر پھر حکم چلائیں گے کہ تم ان کی مرضی کے مطابق بھاگنے پر۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مال، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو اس قلب میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جب ہم اس کو اس قلب میں لا کے جگہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک دوڑاتے پھرتے ہیں یا نہیں؟ اسی چیز کو آپ نے تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ پھر وہ انڈے بچے دیں گے، قبضہ کریں گے، پھر تمہیں جو گھر کا مالک ہے اس کو دربان کی حیثیت سے باہر نکال کے کھڑا کریں گے، کہیں گے آپ میری خدمت کرو، اب میرے لیے کام کرو۔ یہ اس کا سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے، اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کی آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کے حوالے سے ایک عجیب کیفیت ہے، یعنی آخرت کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو آگ ہے جو آخرت میں بھڑکے گی وہ کہاں سے بھڑکے گی؟ تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پر طلوع ہوگی۔ یہ دل جلیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے پوری زندگی گزار دی اس حالت میں کہ اس میں خدا کو جگہ نہیں دی، دوسرے کو جگہ دی۔ تو جب جا کے اپنی اصلی حالت اور حیثیت اور حقیقت کو دیکھیں گے قیامت میں اور آخرت میں، تو یہ آگ باہر سے نہیں آئے گی، کہاں سے نکلے گی؟ دلوں سے نکلے گی۔ نار جہنم، جس طریقے سے اس کی مثال بعض اوقات علماء دیتے ہیں کہ آگ جب کوئی چیز جلتی ہے تو جلانے والا مواد اس شے کے اندر ہوتا ہے نہ کہ باہر سے آتا ہے۔ لکڑی جلتی ہے، پیٹرول میں فلیم برآمد ہوتا ہے تو یہ پیٹرول خود ہے جو جل رہا ہے، نہ کہ کوئی اور چیز جلا رہی ہے اس میں۔ یہ اسی طریقے سے لکڑی خود جل رہی ہے، خود ایندھن ہے۔ تو یہ انسان کا دل جل رہا ہوگا، یہ آگ اس میں سے برآمد ہوگی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر انسان ریاکار ہو معاذ اللہ اور اپنے اعمال کو خدا کے لیے نہ انجام دے، اپنی زندگی کو خدا کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے نہ صرف کرے، بلکہ کیا چاہے کہ لوگوں کی محبت مجھے ملے، لوگوں کی توجہ مجھے ملے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چور، غاصب، لٹیرے تمہارے خانہ قلب پہ قبضہ کریں گے، ایک نتیجہ، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ جب آخرت میں قلب کی اس حالت کو انسان مشاہدہ کرے گا تو وہ چیز خود نار جہنم بن جائے گی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ اللہ کی لگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ جو روشن ہوگی، کیسے؟ طلوع ہوگی علی الافئدہ، دلوں میں طلوع۔ دوسری چیز یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ بلکہ یہاں پر آیت اللہ بہجت کا بھی، آغا بہجت کے ساتھ ایک کمال یہ ہے، آپ لوگوں کو یقیناً دیکھنا چاہیے، جتنے کچھ بھی ان کے آثار ہیں ویڈیوز وغیرہ کی شکل میں، بہت خوبصورت ہے۔ یعنی ان کا کمال یہ ہے کہ انتہائی گہرے مطالب انتہائی سادہ الفاظ میں، کہ بہت گہری بات ہے بہت سادہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم کا کمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک مجھ جیسا مبتدی بات کرے گا تو ایک آسان سی چیز کو مشکل الفاظ میں بیان کرے گا،
لیکن واقعاً جو عالم ہے وہ بات کرے گا تو بڑی بات کو سادہ الفاظ میں بیان کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر ریاکاری کرنا ہے، یعنی اگر شو آف کرنا ہے، کسی کو دکھانا ہے اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، یا اپنی صفات کے بارے میں داد وصول کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا خدا سے افضل کوئی ہے کہ جس کو دکھانا مطابق عقل؟ یعنی اگر تم عقل سے سوچو کہ مجھے اپنے کام کسی کو دکھانا ہے، کسی سے تعریف لینی ہے، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی ہے، تو تمہاری عقل یہی کہتی ہے نا کہ جو سب سے بہتر ہے اس سے تعریف کرواؤں اپنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا سے بھی کوئی بہتر ہے کہ جس سے تعریف کروائے انسان؟ تو اے انسان کس قدر بے عقل ہے کہ ان لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کے لیے پریشان رہتا ہے کہ جو حقیقتاً تجھ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس کی تعریف اور توجہ کے لیے کام کیوں نہیں کرتا کہ جو تجھے دنیا بھی دے سکتا ہے، آخرت بھی دے سکتا ہے؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ، امام علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہے کہ یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ کہ جس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اس پر رحم کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان کو اگر ریاکاری ہی کرنا ہے، اگر شو آف ہی کرنا ہے، تو سب سے بہتر کے لیے کیوں نہ کرے، سب سے افضل کے لیے کیوں نہ کرے؟ ان کے سامنے شو آف کیوں کرے کہ جو مجھے کچھ نہیں دے سکتے، جو خود میری طرح محتاج ہے؟ اور پھر یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ خدا فقط آخرت نہیں، خدا دنیا میں بھی بہت خوش عطا کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کروں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آیت نمبر 96 سورہ مریم کا نمبر 19۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، سیجعل ان قریب قرار دے گا، لہم ان کے لیے اللہ، سیجعل لہم الرحمن، رحمان ان قریب ان کے لیے قرار دے گا کیا چیز؟ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں کیا چیز قرار دے گا؟ ودا، مودت۔ جس چیز کے بارے میں ہم اہل بیت علیہم السلام کو یاد کرتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے لیے زندگی گزارو گے تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری مودت میں پیدا کر دوں گا۔ ریفرنس یاد رکھیے گا، مریم آیت نمبر 96۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جو خدا کی خاطر زندگی بسر کرے، عمل کرے فقط اور فقط خدا کو دکھانے کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، تو اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو دکھانے کے لیے، لوگ خود بخود اس سے محبت کریں گے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ قلوب خدا کے ہاتھ میں، ہیومن ہارٹس آر ان دا ہینڈز آف دیئر کریٹر، انسانی دل ان کے خالق کے ہاتھ میں، جس طرف چاہے ان کو دے۔ تو یہ محبت، یہ مودت خدا اس کے لیے پیدا کرا دے گا، جیسے مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ یعنی بہت سارے علماء، جیسے خود علامہ طباطبائی کی مثال، آبائے بہجت کی مثال، یا مرزا علی قاضی کی مثال، کہ ان لوگوں نے زندگی گوشہ نشینی میں بسر کی، اپنی زندگی میں زیادہ لوگ نہیں تھے ان کو جاننے والے، ان کے مخصوص شاگردوں کے علاوہ، لیکن کس طریقے سے خدا نے ان کا نام دنیا میں پھیلایا، کس طریقے سے خدا نے دنیا کے کتنے ممالک میں ان کے صحیح چاہنے والے پیدا کر دیے۔ یہ رحمان کا کام ہے۔ تو اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو خدا کے لیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، لوگوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رحمان تمہارے لیے مودت پیدا کر دے گا، کریٹ کرے گا۔ اب آخری بات،
ریاکاری کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی جب ریاکاری دل سے جائے گی، رخصت ہوگی، تو کیا چیز پیدا ہوگی؟ اخلاص۔ اچھا، روحانی امور میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے بنسبت ظاہری و جسمانی کے، کہ اگر برائی ختم ہوتی ہے تو اچھائی خود بخود اس کی جگہ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو جیسے ظلمت اور نور کی، تاریکی اور روشنی کی مثال ہے، لائٹ اور ڈارکنیس کی مثال ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈارکنیس کا دور ہونا ایک چیز ہو اور لائٹ کا آنا کوئی دوسری چیز ہو، صحیح ہے؟ یعنی ڈارکنیس نہیں ہے تو لائٹ ہے، لائٹ نہیں ہے تو ڈارکنیس ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے، یعنی ان کے بیچ میں کوئی تیسری چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی یا نفس میں بری صفات ہوں گی، صفات رذیلہ ہوں گی، تو صفات حسنہ نہیں ہوں گی، یعنی نفس میں شیطان کا اثر ہوگا تو رحمان کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر شیطان کا اثر آپ ختم کریں گے تو رحمان کا اثر خود بخود آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سے میں کہوں کہ اس جگہ میں اندھیرا ہے، یا اندھیرا دور کر دیجیے، تو اندھیرا دور کرنے کا مطلب ہے روشنی کا لے آنا، اس کے بغیر اندھیرا دور ہونے کا تصور ہی نہیں۔ تو جب انسان سے یہ کہا جائے کہ اپنے دل سے شیطان کو دور کرو، تو رحمان خود بخود وہاں پر اس کی نورانیت و تجلی نمودار ہو جائے گی۔ تو ریاکاری ختم ہوگی تو اس کی جگہ کیا چیز آ جائے گی؟ اخلاص، خلوص۔ اخلاص کیسے آئے گا، اس کے میں دو علامتیں آپ کو بتا دوں، کیونکہ روحانی امور ہمیں آنکھوں سے تو نظر آتے نہیں، اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں، گیجز ہیں، جن پر آپ اس کو پیمانے پر رکھ کے ناپ سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اخلاص کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ بندہ جب خدا کی نعمات اور انعامات جو انسان کے اوپر ہیں ان کا احساس کرنا شروع کر دے، خدا کی قدرت کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے، خدا کے نظام کی عظمت کا اثر اس کے اوپر قائم ہونا شروع ہو جائے، یہ علامت اخلاص ہے، یہ علامت خلوص ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کیسے ہم اس چیز کو پائیں اپنے اندر کہ میں مخلص ہوں یا ریاکار ہوں؟ جب میں مثال کے طور پر آسمان کو دیکھوں، اس پورے نظام کو دیکھوں، میں کہوں سبحان اللہ، خدا نے کیا قدرت ہے، کیا نظام، کس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کیسے یہ نظام کام کر رہا ہے۔ اپنی ذات کو دیکھوں، مجھ پر خدا کی عظمت کا احساس قائم ہو، کس قسم کے مہیا العقول نظام میرے سے جسم کے اندر کام کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھوں، جیسے کبھی کبھی ایک بات دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایک جملہ میں کہا تھا کہ ہم اتنا زیادہ اس زندگی میں پریشان رہتے ہیں کہ نوکری نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگی، کھانا پینا کیسے چلے گا۔ آپ سوچیں زیادہ تر یہ کھانے پینے کی چکر پڑے رہتے ہیں، مشکل کیسے ہوگا، کیسے۔ جب شکم مادر میں تھے، اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہیں تھے، اس وقت کون سی جاب کرتے تھے، کون سی اپنے کھانے پینے کے لیے محنت کرتے تھے۔ تو جو رب میری معذوری اور ضعیفی اور مجبوری کے عالم میں مجھے بہترین رزق دینے پر قادر ہے، اگر اب بھی میں اس کا نافرمان اور بدکار بندہ نہ بنوں، اس کی وجہ سے سختیاں آتی، تو کیوں مجھے محروم کرے گا؟ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، اپریسیشن کس چیز کی؟ خدائی کاموں کی، خدائی نظام کی، خدا کی قدرت کی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک علامت اخلاص ہے کہ قلب میں خلوص پایا جاتا ہے۔ دوسری علامت بہت اہم، وہ ہے انبیاء، ائمہ، اولیاء خدا سے محبت اور ان کی عظمت کا احساس، اور ان کے آگے احساس تشکر۔ میری بات واضح نہیں؟ یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کا
ذکر ہر سال کرتے ہیں اور 2 مہینے تک کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان 2 مہینوں کے دوران ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کبھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے وہ کام کیا جو شاید ہم خود کبھی اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے، کہ آپ نے ہمارے لیے وہ قربانی دی کہ اگر وہ قربانی نہیں ہوتی تو آج ہم شاید گمراہ ہوتے، ہمیں دین کا رستہ پتہ نہ ہوتا، ہمیں حق و باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، آج ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جو بنو امیہ کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر کو گئے۔ کہ آپ کی اور ائمہ طاہرین یہ احساس تشکر ہی ضروری ہے، صرف یاد بنانا نہیں، یعنی اس چیز کا میں کہ اس عظمت کا احساس کہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے جو ان قدر بلند مراتب پر فائز ہیں کہ جن کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے جیسے انسانوں کی جہالت کو برداشت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کس طریقے سے ابو لہب اور ابو جہل کی دشنام ترازی کو برداشت کرتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اس کی اپریسیشن ضروری ہے اور تشکر۔ جب یہ 2 کیفیتیں انسان کے قلب میں آ جائیں تو یہ علامت اخلاص ہے، پھر ریاکاری نہیں آئے گی آپ کے قلب میں۔ کہ آپ خدا کے نظام کو سمجھنے والے ہوں، آپ خدا کے نظام کی حیثیت و عظمت کو جاننے والے ہوں، اس کے سامنے خاضع و خاشع ہوں، اور آپ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء بزرگواران کی خدمات کی معرفت رکھنے والے ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے جذبات، تشکر کے جذبات رکھنے والے ہوں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس پر منحصر ہیں؟ معرفت پہ۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے چھٹے امام کا قول ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے شیعوں کو کوڑے لگواتا، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، کیونکہ بغیر معرفت یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس جگہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی عجیب آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ چیزیں سب کے سامنے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھکتے وہ ہیں جو علماء ہیں۔ علم کا حصول، معرفت کا حصول، ان سب کا مقدمہ ہے۔ تو میں آج کی حد تک بات سمیٹوں، اگرچہ کہ میں نے بہت تھوڑی سی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جو حدیث ہے، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں جا کر۔ یہ کتاب اب انگریزی میں بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر، 40 حدیث آف امام خمینی، کہ پہلی وہ چیز جسے ہمیں اپنے قلب سے دور کرنا ہے، پہلا زہر جس کا انجیکشن نہیں لگنے دینا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا عام طور سے مطلب ہے ٹو شو آف، اس طریقے سے شو آف کرنا کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو، ہم لوگوں کی اٹینشن کا مرکز بنیں اور لوگ ہماری تعریف کریں۔ لیکن جیسا کہ اس حدیث میں انہوں نے خاص طور سے بیان فرمایا کہ یہ چیز حقیقتاً اہمیت اختیار کرتی ہے انسان کے دین کے حوالے سے، اور اس میں 3 چیزوں کو مشخص کیا: اپنے صحیح عقائد، اپنی اچھی صفات، اپنے نیک اعمال۔ ان کو اس طریقے سے شو آف کرنا کہ ہم لوگوں کی ہدایت نہیں بلکہ ان کی توجہ کے طلبگار ہوں، اور اس نیت کو اپنے دل میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے۔ یہ ہے ریاکاری۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ یہ دل کا گھر رحمان نہیں بلکہ شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ دنیا میں یہ صرف اور صرف پست ترین اعمال میں مشغول ہونے کا نتیجہ ہے اس کا، اور آخرت میں آگ ہے جو ان دلوں سے طلوع ہوگی، ان دلوں پر طلوع ہوگی۔ اس سے بچنا ہے اگر تو انسان اس چیز کو سمجھے کہ مجھے اگر کسی کے سامنے بھی شو آف کرنا ہے، اگر کسی کو بھی دکھانا ہے اپنے اعمال یا اپنے عقائد، تو وہ فقط خدا ہے۔ عقلی طور سے یہ بات درست ہے کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نہیں۔
یعنی اس کو میں شو آف کروں جس کے سامنے دکھاوے کا فائدہ ہو. اور ریاکاری کا دور ہونا قلب میں اخلاص کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. اخلاص کے پیدا ہونے کی علامت خدا کی قدرت، عظمت اور اس کے آثار رحمت کے حوالے سے اپریسیشن، اس کا اثر، اس کی قبولیت، اس کے سامنے خضوع و خشوع، اور اولیاء خدا علیہ السلام کے کاموں کی معرفت، اس کا سمجھ میں آنا، اور ان کے لیے بہت زیادہ احساس تشکر. تو آج کی حد تک بات ہم اپنی یہاں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر تیسری حدیث جو عجب یا پھر پسندی پر مبنی ہے، انشاءاللہ کل اس کے بعد